اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو نور اسکول اینڈ کالج مانسہرہ کے گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جغرافیہ 8ویں کلاس کا ہم اگلا لیکچر دینے جا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اگلا لیکچر دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، کرائٹیریا وہی ہے کہ ہم ہر سوال کے دوران تقریباً 5 سیکنڈ بریک کریں گے، آپ کریکٹ آنسر اپنے مائنڈ میں لائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹ، میں سوالات شروع کرنے جا رہا ہوں اور آپ لوگ ایکٹیو رہیں۔ سوال نمبر 1، بحر کسے کہتے ہیں؟ اوشن، انگلش میں اوشن کہتے ہیں، اردو میں بحر کہتے ہیں۔ بحر کسے کہتے ہیں؟ آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، بحر نمکین پانی کے سب سے بڑے قطعات کو بحر کہتے ہیں۔ نمکین پانی کے سب سے بڑے حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بحر کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2۔ اسٹوڈنٹس، دنیا میں کل کتنے بحر ہیں؟ دنیا میں کل کتنے بحر ہیں؟ اور آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو نام بھی آتے ہوں گے۔ تو آپ کے مائنڈ میں تو آنسر کریکٹ آیا، ویری گڈ۔ تو دنیا میں کل 5 بحر ہیں، ترتیب سے بعد نام آپ کو آتے ہیں۔ یس، سب سے بڑا بحر بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمد جنوبی، بحر منجمد شمالی، یہ دنیا کے 5 بڑے بحر ہیں۔ آخری سوال ہے، سمندر کے پانی میں زیادہ مقدار میں کیا چیز پائی جاتی ہے یا کیا چیز پایا جاتا ہے؟ تو وہ آپ کو آتا ہے، کیا پایا جاتا ہے؟ نمکیات، یعنی کہ نمک، سالٹ کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے ہم لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کتابیں اوپن کر لیں، جو بھی نیو ٹرمینالوجی آئے اور جس کی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، اپنی کتابیں کھولیں۔ اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے بحر کے بارے میں، اوشن کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بحیرہ۔ اسٹوڈنٹ، بعض بچے اس کو بحیرہ بولتے ہیں، بحیرہ نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ بحیرہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بحیرہ۔ اسٹوڈنٹس، بحیرہ، پہلے تو ہم نے بحروں کے بارے میں پڑھا کہ سمندر کے بڑے قطعات کو کیا کہتے ہیں؟ بحر کہتے ہیں۔ آپ سمندر کے چھوٹے قطعات جو حجم میں چھوٹے ہوں تو اس کو ہم بحیرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ، انگلش میں اس کو ہم سی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سی کہتے ہیں۔ بحیرہ یا سی، یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، بحیرہ دراصل بحروں کے حصے ہوتے ہیں، یہ ہوتے بحروں کے حصے ہی ہوتے ہیں۔ کس کے حصے ہوتے ہیں؟ بحروں کے، یعنی بحیرے بحر کے حصے ہوتے ہیں۔ یہ عموماً براعظموں کے قریب ہوتے ہیں، یہ براعظموں کے بالکل قریب پائے جاتے ہیں، اور یہ حجم میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی بحر حجم میں بڑے ہوتے ہیں اور بحیرے حجم میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے بحیروں کی بات کریں تو چند اہم مشہور بحیرے مندرجہ ذیل ہیں۔ آپ دنیا کے مشہور بحیرے کون کون سے ہیں جو قابل ذکر ہیں، جو بہت زیادہ فیمس ہے، جو بہت مصروف حیثیت رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ونس اگین یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ ہمارا کویشچن ہوگا، بحیرہ کسے کہتے ہیں؟ بحیرے دراصل بحروں کے حصے ہوتے ہیں، یہ عموماً براعظموں کے قریب ہوتے ہیں اور حجم میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کس سے؟ بحروں سے۔ اور دنیا کے مشہور بحروں کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم بحیرے کی بات کریں تو سب سے پہلا بحیرہ ہے بحیرہ روم، جس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹرینین سی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی بات کریں، یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے، اس کے قریب کون کون سے ممالک ہیں؟ آپ لوگوں نے صرف اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ یہ بحر کہاں پہ لوکیٹڈ ہے اور اس کے قریب، اس کے ساحل پر واقع کون کون سے ممالک ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ یورپ اور افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ ہمیں پہلے براعظموں کے بارے میں بتا چکا ہوں، براعظم یورپ اور افریقہ۔ براعظم یورپ، افریقہ کی بات کریں، دنیا کا دوسرا بڑا براعظم، سب سے بڑا براعظم کون سا ہے؟ ویری گڈ، ایشیا کے بعد افریقہ۔ اور دنیا کا امیر ترین براعظم کے بارے میں بھی بتایا تھا، وہ ہے یورپ۔ ٹھیک ہے، یورپ۔ تو براعظم، تو یہ بحیرہ روم
کہاں پر واقع ہے؟ یہ یورپ اور افریقہ کے براعظم یورپ اور افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ آپ کے سامنے بک بھی ہوگی تو آپ بک میں دیکھ سکتے ہیں، تو بک میں دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ بحیرہ روم کہاں پر لوکیٹڈ ہے۔ اگر ہم بات کریں تو یہ یورپ اور افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ اس کے ارد گرد واقع کون کون سے ممالک ہیں؟ ہمارا ایک اگلا کویشچن ہوگا، بحیرہ روم کے ارد گرد واقع ممالک کے نام بتائیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ارد گرد واقع ممالک میں یونان، اٹلی، اسپین، الجیریا، تیونس اور ترکی شامل ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو بحیرہ روم کے کنارے پر واقع ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد دوسرا بحیرہ، ٹھیک ہے، وہ کون سا بحیرہ ہے؟ بحیرہ عرب، جس کو ہم عربین سی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عربین سی کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ بھی دراصل بحر ہند کا ہی ایک بازو ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر، گرم پانی کا سمندر بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ باقی دو سمندروں کے نسبت بحر ہند کا پانی گرم ہے، تو یہاں پر سال کے 12 مہینے ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے، یعنی کہ لین دین کا کام ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں بحر الکاہل کی بات کریں تو اس میں بھی کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو سردی میں بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے آئس برگ پانی میں گھومتے رہتے ہیں، جو کہ کشتی رانی کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ بحر ہند کی بات کریں تو بحر ہند دنیا کا واحد سمندر ہے جو سال کے 12 مہینے اوپن ہوتی ہے۔ اگر ہم دو اور سمندروں کی بات کریں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس، تو اس میں کئی مقدار میں آئس برگ تو آپ کو پتہ ہے نا، برف گلیشیئر کے بڑے بڑے تورے جو پانی کے اندر گھومتے رہتے ہیں، جو کشتی رانی کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو بحیرہ عرب کی بات کریں تو بحیرہ عرب یہ بحر ہند کا ایک وسیع حصہ ہے، یعنی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا بحر ہند کا ہی ایک وسیع حصہ ہے۔ یہ لوکیٹڈ کہاں پر ہے اسٹوڈنٹ؟ جو جزیرہ نما ہندوستان، جزیرہ نما تو آپ کو پتہ ہے، تو اسٹوڈنٹ جس کے 3 اطراف پر پانی ہو اور ایک طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہو، تو اس کو ہم جزیرہ نما کہتے ہیں۔ جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ جزیرہ وہ جگہ ہوتی ہے جس کے چاروں اطراف پر پانی ہو، اس کو ہم جزیرہ کہتے ہیں۔ تو جزیرہ نما ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ تو مین کہ یہ جزیرہ نما ہندوستان سے لے کے براعظم مشرقی افریقہ، یعنی مشرقی افریقہ تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ once again I repeat this most important point۔ تو اسٹوڈنٹ یہ بحر ہند کا ایک وسیع حصہ ہے جو جزیرہ نما ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ اب اس کے ساحل کس ممالک کو، کس علاقوں کو ٹچ کرتے ہیں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا ملک پاکستان، یعنی کراچی بھی بحر ہند میں ہی بحیرہ عرب میں واقع ہے۔ تو اس میں کراچی کے علاوہ ممبئی، عدن اس کے مصروف ترین بندرگاہیں کون کون سے؟ کراچی، ممبئی اور عدن کون سا؟ یمن کا کیپٹل ہے، اور یمن کا علاقہ ہے جس کو عدن کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے مصروف ترین بندرگاہ تو آپ کو پتہ ہے جو کہ بحری جہازوں کے اڈے کو ہم کہتے ہیں، جہاں پہ بحری جہاز جو سامان تجارت لاتے اور لے جاتے ہیں تو وہ بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ پاکستان کے بندرگاہوں کی بات کریں اس میں پورٹ قاسم ہے، گوادر ہے، پسنی، جیوانی کی بندرگاہیں ہیں، لیکن بحیرہ عرب کے کنارے پر جو بندرگاہ واقع ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ کراچی، یعنی کراچی گوادر بھی آتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کراچی، جو بڑے بڑے شہر ہیں نا، سٹی، کراچی، ممبئی، عدن اس کے مصروف ترین بندرگاہیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو ہمارا ملک پاکستان بھی اسی بحیرے کے کنارے پر واقع ہے۔ پاکستان کون سے بحیرے کے کنارے پر واقع ہے؟ بحیرہ عرب، یعنی عربین سی کے کنارے پر واقع ہے، جو کس کا بازو ہے؟ بحر ہند کا بازو ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آتے ہیں اگلے موسٹ امپورٹنٹ بحیرے کی طرف، یعنی کہ سی کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں بحیرہ احمر، جس کو ہم ریڈ سی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ریڈ سی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بھی بحر ہند کا ایک بازو ہے، جس طرح بحیرہ عرب اور بحر ہند کا بازو ہے، تو اسی طرح بحیرہ احمر بھی بحر ہند کا ہی ایک بازو ہے جو جزیرہ نما عرب اور براعظم افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے؟ یہ جزیرہ نما عرب اور براعظم افریقہ کے درمیان واقع ہے، جو نقشے میں آپ کو پراپر نظر بھی آ رہا ہے۔ پیج نمبر 52 پر آئیں تو آپ کو اس کا پورا ڈائیگرام بھی نظر آئے گا۔ تو اسٹوڈنٹس ہم کہہ سکتے ہیں، دیکھو یہ ایک ایسا بحیرہ ہے جس کو مختلف ممالک نے گھیرا ہوا ہے۔
اس میں بہت سے ممالک بھی ہیں اس کے گرد و نواح میں۔ اسٹوڈنٹس ہم اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں، بحیرہ ہند یہ بھی بحر ہند کا ایک بازو ہے جو جزیرہ نما عرب اور براعظم افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ نہر سویز، اسٹوڈنٹ نہر سویز کی بات کریں تو یہ وہ نہر ہے، یہ ایک مصنوعی نہر ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ابنائے بھی ہے، ٹھیک ہے، آبنائے، یہ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابنائے کسے کہتے ہیں۔ تو نہر سویز کی بات کریں تو ابنائے ہے جو بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے ملاتی ہے، بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے ملاتی ہے، یعنی بحیرہ روم اور بحیرہ احمر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس کی تعمیر تقریباً 10 سال میں مکمل ہوئی اور اسے 1869 میں کھولا گیا۔ اس کے ذریعے یورپ اور ایشیا کے درمیان جہاز رانی ہوتی ہے۔ تو مین ایشیا اور یورپ کے درمیان جہاز رانی کا واحد ذریعہ کون سا ہے؟ بحیرہ احمر، ریڈ سی کہتے ہیں اس کو۔ تو اسٹوڈنٹس once again I repeat this most important point، بحیرہ احمر یہ بھی بحیرہ ہند کا ایک بازو ہے جو جزیرہ نما عرب اور براعظم افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ نہر سویز کے ذریعے بحیرہ روم کے ساتھ منسلک ہے اور جہاز رانی کا ایک مصروف راستہ بھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس نہر سویز ہے کیا؟ یہ مصنوعی نہر ابنائے ہے جو بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے ملاتی ہے۔ اس کی تعمیر تقریباً 10 سال میں مکمل ہوئی اور اسے 1869 میں کھولا گیا اور اس کے ذریعے یورپ اور ایشیا کے درمیان جہاز رانی ہوتی ہے۔ کس کے درمیان؟ یورپ اور ایشیا۔ یورپ دنیا کا بہترین براعظم ہے اور ایشیا کا بھی اس کے ساتھ عمل دخل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد ہم بہت اہم بحیرے کی طرف آ رہے ہیں جس کو ہم ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار بھی کہتے ہیں۔ اس کو ڈیڈ سی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ اس کا پانی انتہائی زیادہ نمکین ہے، انتہائی زیادہ نمکین ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی، تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ سی یا بحیرہ مردار۔ کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ مردار۔ تو اسٹوڈنٹس یہ انتہائی کارے پانی کا جھیل ہے جو فلسطین اور اردن کے درمیان یروشلم سے 24 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ بحیرہ مردار تقریباً 67 کلومیٹر لمبا اور 18 کلومیٹر چوڑا ہے، تقریباً 1237 فٹ گہرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دریائے اردن اس بحیرے میں شامل ہونے والا واحد بڑا دریا ہے۔ کون سا دریا ہے؟ کون سا دریا؟ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردن اس میں شامل ہونے والا سب سے بڑا دریا ہے، یعنی دریائے اردن سے آنے والا دریا اس میں شامل ہونا واحد دریا، باقی دریا اس میں نہیں جا کر ملتے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بحیرہ مردار، ٹھیک ہے۔ کہاں پر واقع ہے؟ یہ فلسطین، اردن اور یروشلم کے درمیان واقع ایک پانی کا جھیل ہے اور ایسا جھیل ہے کہ جس کا پانی انتہائی نمکین ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس کے بعد آخری بحیرے کی بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں بحیرہ کلزم، جس کو کیسپین سی کہتے ہیں۔ یہ وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان واقع ایک بہت تازہ پانی کا جھیل ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ جھیل نما بحیرہ ہے جو کافی زیادہ گہرا ہے۔ اس کو خشکی نے گھیرا ہوا ہے، اس کے چاروں اطراف پر خشکی ہے۔ اچھا، یہ دنیا میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں تازہ پانی یعنی فریش واٹر ہے اس میں، یعنی اس کا پانی بندہ پی بھی سکتا ہے، اس میں نمکیات نہیں ہوتی۔ اگر ہم بات کریں تو یہ دنیا میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ بحیرہ کلزم خشکی کے اندر واقع دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ تو دنیا کے 5 بڑے بحیرے جو امپورٹنٹ بحیرے تھے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر کے اہم پوائنٹس کو میں دوبارہ سے، کیونکہ اس کو سمجھ میں اسی لیے اکٹھا کروں گا کیونکہ ہم نے الگ الگ کر کے بحیرے پڑھانے تھے، تو دنیا میں 5 بڑے بحیرے ہیں اور ہر بحیرے کی اپنی اپنی خاصیت ہے۔ وہ کون کون سی خاصیت ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اسٹوڈنٹس بحیرہ کسے کہتے ہیں اور دنیا کے اہم بحیروں پر نوٹ لکھیں، یہ ہمارا ایک اہم لانگ کویشچن ہوگا۔ سب سے پہلے سی، بحیرے دراصل بحروں کے حصے ہوتے ہیں، یہ عموماً براعظموں کے قریب ہوتے ہیں اور حجم میں تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ دنیا کے چند مشہور بحیرے مندرجہ ذیل ہے۔ بحیرہ روم کی بات کریں یہ یورپ اور افریقہ کے درمیان واقع ہیں۔ اس کے ارد گرد واقع ممالک میں یونان، اٹلی، اسپین، الجیریا، تیونس اور ترکی شامل ہیں۔ بحیرہ عرب کی بات کریں یعنی عربین سی،
تو یہ بحر ہند کا ایک وسیع حصہ ہے جو جزیرہ نما ہندوستان اور مشرقی افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ کراچی، ممبئی، عدن اس کے مصروف ترین بندرگاہیں ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان بھی اسی بحیرے کے کنارے پر واقع ہے۔ بحیرہ احمر کی بات کریں، ریڈ سی کی بات کریں تو یہ بھی بحر ہند کا ہی ایک بازو ہے جو جزیرہ نما عرب اور براعظم افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ نہر سویس کے کنار کے ذریعے بحر روم کے ساتھ منسلک ہے اور یہ جہاز رانی کا ایک مصروف راستہ ہے۔ نہر سویس کی بات کریں تو یہ ایک مصنوعی نہر یا آبنائے یعنی پانی کے دو قطعات کو آپس میں ملانے والے کو آبنائے کہتے ہیں۔ آبنائے جو بحر روم کو بحر احمر سے ملاتی ہے، اس کے تعمیر تقریباً 10 سال میں مکمل ہوئی اور اسے تقریباً 1869 میں کھولا گیا اور اس کے ذریعے یورپ اور ایشیا کے درمیان جہاز رانی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد بحر مردار یعنی ریڈ سی کی بات کریں تو یہ انتہائی کارے پانی کا جھیل ہے جو فلسطین اور اردن کے درمیان یروشلم اسرائیل کے علاقے بھی اس میں آتے ہیں۔ یروشلم سے 24 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے بحر مردار اسے کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہنے کی وجہ سے اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ بحر مردار تقریباً 67 کلومیٹر لمبا اور 18 کلومیٹر چوڑا ہے اور 1237 فٹ گہرا ہے۔ دریائے اردن اس بحیرے میں شامل ہونے والا واحد بڑا دریا ہے۔ بحر کلزم کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کو ہم جھیل نما سمندر سی بھی ہے۔ بحر کلزم کی بات کریں تو یہ دنیا میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے اور بحر کلزم خشکی کے اندر واقع دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ آج کے ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آج کا ہوم ورک آپ کے لیے یہ ہے کہ بحیرہ کسے کہتے ہیں، دنیا کے چند مشہور بحیرے کون کون سے، جو بحیرے میں نے آپ کو بتا دیے ان کو آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہے 1 by 1، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔